اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام جو اس غزوے میں ساتھ رہے 313 تھے، جن میں صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، بس باقی سب پیدل تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ایک ایک اونٹ پر 3 حضرات استعمال کریں، یعنی کچھ دور کچھ لوگ سوار ہوں، کچھ پیدل چلتے رہیں، پھر وہ سوار ہوں، دوسرے چلتے رہیں۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی کے لیے استعمال فرمایا، اور ایک اونٹنی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں، اس طرح صحابہ میں اونٹوں کو تقسیم کیا گیا۔ اب باری باری کچھ دیر یہ سوار ہوں، کچھ دیر وہ سوار ہوں، چلتے رہے۔ بس 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اتنا ہی خاص۔ ادھر اسلام کے دشمنوں کی فوج 1000 کی تعداد میں ہے، ان کے ساتھ سواریوں کی کثرت ہے، ان کے ساتھ ہتھیاروں کی کثرت ہے۔ یہاں پر نہ زیادہ سواریاں ہیں اور نہ کوئی ہتھیار ہیں زیادہ، مختصر معاملہ ہے، اور وہاں پر ہتھیار کثیر تعداد ہے، ہر ایک کے پاس سواریاں ہیں، سواریوں کی کثرت ہے۔ 1000 کی تعداد ان کی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعداد 313 ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا، دشمن کثیر تعداد میں جمع، ان کے ساتھ ہتھیار بھی زیادہ ہے، ان کے ساتھ سواریاں بھی زیادہ ہے، یہ بہت ہی دبدبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تعداد میں کم ہے، سواریاں کم ہے، ہتھیار کم ہے۔ یہ منظر دیکھا تو اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میری مدد فرمانے کا، اے اللہ تیری مدد ہو تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ اے پاک پروردگار ایک چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو جائے پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان شہید کر دیے جائیں، ختم ہو جائیں، پھر روئے زمین سے تیری عبادت ختم ہو جائے گی، تجھے یاد کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دعا فرمانے لگے اور گڑ گڑا کر اصرار کے ساتھ رب کی دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے یہ عالم ہوا کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گر گئی، پھر اٹھا کر صحابہ نے کاندھے پر رکھا، پھر دعا کر رہے ہیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ چادر مبارک گری، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس چادر مبارک کو اٹھایا اور آپ کے کاندھے مبارک پر رکھ کر آپ کو پیچھے کی جانب سے جسم انور کو، آقا کے جسم انور کو پکڑ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آپ کی دعا بہت کافی ہے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یقیناً اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آقا اب دعا بند کر، مطلب آقا کی یہ تکلیف کو دیکھ کر کہ انتہائی گریہ وداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے بار بار رب کی دربار میں دعا کر رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آقا کی دعا اللہ رد فرمانے والا نہیں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا بہت کافی ہے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ضرور فتح و نصرت ساتھ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضہ کر کے دعا کو رکوایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آسمانی فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم میرے حبیب کے لیے مدد کے لیے ان کے صحابہ کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جنت سے فرشتے اللہ کے حکم پر تقریباً 1000 فرشتے، وہ بھی گھوڑے لے کر جنتی، وہ میدان میں تشریف لانے لگے۔ بس صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم فضاؤں میں دیکھتے تھے کچھ آوازیں آ رہی ہے، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی ہے،
وہ آقا نے سن کر فرمایا یہ آسمان کے فرشتے ہیں جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے. ایک فرشتہ جبریل ایک گھوڑا حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام لے کر رونق افروز ہو رہے ہیں، اور ایک حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام گھوڑا لے کر رونق افروز ہو رہے ہیں. باقی دیگر فرشتے اپنے اپنے گھوڑے لے کر سوار موجود ہو گئے تاکہ آقا کی مدد کریں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ ہو کر یہ مدد فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین عرض کرتے تھے، جنگ ہو جانے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہم نے منظر دیکھا، ہم اپنی کسی دشمن کا پیچھا کرتے، ہماری تلوار اس کو ابھی لگتی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو کے وہ مر کے گر جاتا تھا. یہ منظر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی ہماری تلوار اس کو لگی بھی نہیں ہے، وہ مر کر زمین پر گر رہا ہے، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو آقا نے فرمایا تمہاری تلوار چلنے سے پہلے اللہ کا کوئی فرشتہ اس کو مار دے رہا تھا. اس طرح اللہ کی غیبی مدد بدر کے موقع پر ہوئی. اللہ پاک نے تقریباً 1000 فرشتوں کو بھیجا. پھر ان 1000 فرشتوں کی ہمت افزائی کے لیے 3000 فرشتے ان کی تائید میں اور اضافہ کیے گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کی آسمان سے مدد فرمائی.